اللہ سے ہم نے دعائیں مانگی کہ جماعت اسلامی وہاں جیت جائے. وجہ جماعت سے پاکستان میں ہمیں ایک نہیں 100 اختلاف ہو سکتے، لیکن ہم کیا چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی وہاں پر قربانیاں شہادتیں دے چکی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ پرو پاکستان ہے. اس کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کو استعمال کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام کو کھڑا کیا گیا. یہاں سے مولانا صاحب سے بھی بلا کے جلسے کروائے گئے. ہوا کیا کہ ہر حلقے میں جہاں جہاں جماعت ہاری ہے 5,000 سے 10-15,000 کے ووٹ بینک سے وہ ووٹ کس نے لیا؟ دیوبند اسکول آف تھاٹ کے پرو جماعت وہاں کی جے یو آئی نے لیا. اگر وہ اس الیکشن میں نہ ہوتی جماعت اکثریت سے جیت چکی ہوتی. آج بنگلہ دیش کی ہر بلڈنگ پہ بنگالی پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم لہرایا جا رہا، تو جس طرح آذربائیجان میں آذری پرچم کے ساتھ ترکی اور پاکستان کا پرچم ہوتا ہے. تو یہ گیمیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں ڈل رہی ہیں. یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے یا نہیں. یہی کام افغانی کر رہے ہیں. آپ یہاں پر بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے سوویت کو شکست دی، ہم کہتے ہیں بہت اچھا کیا. افغان رجیم جو اس وقت آئی ہے سب سے زیادہ جشن منانے والا میں تھا. سب سے زیادہ جشن منانے والے ہمارے مدارس کے لوگ تھے کہ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے وارث آ گئے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حافظ صاحب کیا ہوا کہ وہی ملا عمر کے وارث ملا مودی کے وارث بن کے بیٹھ گئے. کہاں ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جس نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا تھا؟ کہاں وہ لوگ جو مودی کے آگے گھٹنے ٹیک کے سجدہ ریز ہو کے بیٹھ گئے؟ اور وہاں انڈیا میں بیٹھ کے تڑیاں لگا رہے سوویت یونین کو کس نے ٹکر دی، امریکہ کو کس نے ٹکر دی، تو ہم سے پنگا لے رہے ہو. بھائی لے لیا پنگا، کر کے دکھا دو. کوئی 1.5 ہفتے میں 150 پوسٹیں ہم اڑا گئے ہیں، 50-60 پوسٹیں ہم نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں. تو آپ کو آج تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دیٹ واز ناٹ یو، دیٹ واز پاکستان، جس نے سوویت کو بھی ٹکر دی، جس نے امریکہ کو بھی دوست بنا کے مارا. یہ ہم لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی کہا کہ نیوکلیئر نہیں ہمیں تو اچھا ہی نہیں لگتا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم کھڑکا کے بھی چلے گئے. تو کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر تھوڑے بہت قرضے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کے حکمران چور ہوتے ہیں، جس وجہ سے آپ اپنے حصوں کے اشتہار نہیں دکھا سکتے. ورنہ پاکستان نے چچنیا کے مسلمانوں کی مدد کی، پاکستان نے بوسنیا کے مسلمانوں کو اینٹی ٹینک ویپنز دیا. آج اگر وہاں مسلمان زندہ ہے دیٹ از بیکاز آف پاکستان. آج اگر افغانستان میں مسلمان باقی ہے دیٹ از بیکاز آف پاکستان، کہ پاکستان نے ان کی مدد کی. یہ وہاں جائیں اور حقانی نیٹ ورک والوں سے پوچھ کے آئے. امریکہ ہم سے ناراض ہوتا رہا ہے ساری زندگی اسی بیس پہ کہ تم لوگ ان کو پناہ دیتے رہے ہو. اس کے بعد پاکستان نے آذربائیجان سے جو کاراباغ کا علاقہ تھا 150 کلومیٹر اسکوائر کا، آرمینیا کے کرسچنز نے ہم سے لیا تھا قبضے میں، اور مسجدوں میں سور باندھے ہوئے تھے. یہ وہی آرمینین گینگز تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا. آغاز کرنے والے یہ لوگ تھے. وہ 150 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا انہوں نے وہ لے کے جناب واپس آذربائیجان کو گفٹ کیا. میں باکو میں گیا تو ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے. میری عادت تھی پاکستانی بیچ ملک سے باہر کہیں بھی جاؤ تو میرا پکا لگا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ بل جب منگوایا تو اس میں تھا کہ جی یور بل ہیز آلریڈی بین پیڈ اور ود لو فرام فلانا آفیسر آف آذربائیجان. تو میں نے کہا یہ کدھر ہے صاحب؟ تو وہ بیٹھے ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں گیا، میں نے شکریہ کیا. میں نے کہا کیوں آپ نے مہربانی کی؟ اس نے کہا جی تمہارا یہ بیج میں نے دیکھا تھا اور میں اس ملک کی فوج کا بندہ ہوں، اور تمہارے جو فوجی ہیں وہ ہمارے استاد رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ 150 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا چھڑوا کے دیا تھا، تو ہم تم لوگوں کے مقروض ہیں. تو پاکستان کا جہاں جہاں بس چلتا پاکستان کرتا ہے. یہ دھرندر موویاں ایسے نہیں بنتی وہ کہ ہم نے اتنا نہیں کیا ہوتا جتنا یہ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ISI کے کام نہیں ہوتے، انٹیلیجنس کے کام نہیں ہوتے، تو لوکل ہمارے لوگ یہ کام کر جاتے ہیں. لیکن جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت پڑی پاکستان نے کیا. اسی لیے پاکستان کو توڑنے کے لیے کبھی فرقے کا کارڈ کھیلا گیا، کبھی سنی شیعہ وہابی کا کارڈ کھیلا گیا. وہ نہیں چلا تو بریلوی دیوبندی کا کارڈ کھیلا گیا. وہ نہیں چلا تو دیوبندیوں کے اندر مختلف گروہ بنا دیے، بریلویوں کے اندر مختلف گروہ بنا دیے، شیعوں کے اندر مختلف گروہ بنا دیے، ان کو آپس میں لڑوا دیا. وہ نہیں چلا تو 2 مولویوں کو لڑوا دیا. وہ نہیں چلا تو پنجابی کے ساتھ پٹھان کو لڑا دیا. وہ نہیں چلا تو سندھی کے ساتھ مہاجر کو لڑا دیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. اور جب وہ ناکام ہوئی تو ان حرامزادوں نے پھر کریٹ کنفیوژنز کی پالیسیز شروع کر دی کہ آج تک نہیں پتا کہ اسامہ وہاں تھا یا نہیں تھا. یہ ایسے فنکار قسم کے لوگ ہیں. تو ہمیں ان کی فنکاریوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو لانے کی ضرورت ہے. اس پہ اپنے تھنک ٹینکس کو بٹھانے کی ضرورت ہے. ادروائز پھر ہمیں اپنی تباہی بربادی کا انتظار